سورة القمر مکیہ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ النجم کے بعد اب ہے سورۃ قمر، مکی صورت ہے۔ گزری ہوئی صورت میں یہ کہا گیا تھا کہ آزفت الآزفہ، آیت نمبر 57 سورۃ نجم۔ آزفت الآزفہ قیامت کے متعلق کہا گیا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، نزدیک ہے۔ اب سورۃ قمر اسی بات کی وضاحت ہے، اس کو ختم قیامت کی بات پہ کیا تھا، اور اس سورۃ مقدسہ کو قیامت پہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اقتربت الساعہ، کیا کہ قیامت قریب قریب آ گئی قیامت۔ اب اس کے لیے پھر یہ کہا جا رہا ہے وانشق القمر، اور چاند پٹ گیا۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک زمانہ کہ آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے قریب ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے علامات میں سے ہے چاند کا پٹنا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ منی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ معجزہ دکھاؤ ہمیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، درمیان میں حرا پہاڑ سب کو نظر آیا، سب نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اشہدو، گواہ بنو، یہ معجزہ ہے۔
لیکن کافروں نے، مشرکوں نے کیا کہا؟ اس نے سحر کیا ہے، اس نے سحر کیا۔ اس کا سحر تو پورے دنیا پہ نہیں چل سکتا ہے۔ اب ایسا کرو، اب اس بات کو ٹالنے کے لیے، چونکہ ایمان نہیں لانا ہے نا، ایسا کرو کہ جو باہر سے دور دور سے قافلے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، وہ تو یہ موقع پہ موجود نہیں ہے، ان سے معلومات لے لو۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، تو پھر صحیح، نہیں تو یہ تمہاری آنکھوں کو اس نے باندھ لیا ہے، چاند 2 ٹکڑے نہیں ہے۔ اور جب باہر سے وہ قافلے آ گئے مکے والوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، قافلے والوں نے گواہی دی کہ ہاں فلان رات کو ہم نے چاند کو دیکھا تھا جو 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہ لانے والے، ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہ لائیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے کہ آپ نے یہی کہا ہے قیامت، اور اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور آپ نے اپنی زندگی میں معجزتاً لوگوں کو دکھایا۔ تو اب سب ایمان سب کو لانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، تو پھر کہتے ہیں یہ تو دستور کے مطابق چلا آ رہا ہے، کیا ہے؟ سحر ہے، بس اس نے ختم ہونا ہے، یہ چلا آ رہا ہے۔ ساحر بہت سارے گزرے ہیں، نعوذ باللہ۔ کذبوا واتبعوا اہواءہم، فرمایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے معجزے کو، قیامت کو جھٹلایا اور اتباع کر لیا اپنے خواہشات کا۔ لیکن ہر کام کا ٹائم ہے، ہر کام کا ٹائم ہے۔ آج تو اس معجزے کو سحر کہہ کر ٹال رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں مان رہے ہیں۔ وقت ثابت کرے گا کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، خبریں تو آئی ہیں ان کے پاس، بہت ساری قوموں کے احوال ان کو بتلائے گئے ہیں، ایسے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ان سب میں ڈانٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لانے والے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ واقعات جو ان کے سامنے بیان ہو رہے ہیں تو ڈرانے کے لیے ہے۔ اب ڈراوا ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور پٹ گیا چاند، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اگر دیکھے ایک معجزہ تو پھر انکار کر کے منہ موڑ لے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں کہ یہ تو سحر ہے، اس نے فنا ہونا ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیغمبر کے معجزے کو جھٹلایا، دلائل کے بنیاد پہ نہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کی پیروی میں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور
ہر کام کا ٹھکانہ اور جگہ ہے۔ وہ وقت جب آئے گا تو حق اپنے آپ کو ثابت کرے گا، میں حق ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور یقیناً آیا ہے ان کے پاس، من الانباء، خبریں آئی ہیں ان کے پاس، حالات ان کو بتلائے گئے ہیں، ما فی مزدجر، وہ انباء، وہ خبریں کہ ان میں ڈانٹ ہی ڈانٹ ہے، حکمت بالغۃ، بڑے اچھے بلیغ انداز سے حکمت ان کو بتلائی گئی، فما تغنی النذر، پس انہیں فائدہ نہیں دیا ڈراوے نے۔ اللہم وفقنا لما تحب